بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، کرونا وائرس سے بچاؤ کے متعلق قرآن و حدیث کے حوالے سے ایک دو دن پہلے میں ویڈیو بنا چکا ہوں، جس میں نے زیادہ تر قرآن و حدیث کے حوالے سے میں نے بات کی تھی، اور آج میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں موجودہ جو حالات ہیں تو اس میں ہماری جو انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریاں بنتی ہیں، معاشرتی ذمہ داریاں، تو اس حوالے سے میں نے ایک چھوٹا سا مضمون لکھا ہے، تو وہی آپ کے سامنے پڑھ کے میں سناتا ہوں۔ جیسا کہ اس دن میں نے بتایا تھا کہ موجودہ حالات جو ہیں اس میں ہم کو اللہ کی طرف بھرپور متوجہ ہونا چاہیے، اور خصوصاً صلاۃ استغفار، صلاۃ حاجات اور صلاۃ توبہ، اس کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے، اور قرآن و حدیث کے مطابق جو سنت اعمال ہیں، شریعت کے مطابق جو اعمال ہیں تو ان کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے۔ آج میرا جو یہ مضمون ہے یہ بنیادی طور سے 4 نقطوں پر مشتمل ہے، تو وہی آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ دعاؤں کا بھرپور اہتمام ہم کو کرنا چاہیے۔ ویسے بھی حدیث شریف میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا خلاصہ ہے، اور ویسے بھی آتا ہے دعاؤں سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو ختم قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے اپنے گھروں کے اندر۔ ویسے بھی آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں محصور ہیں، تو ہمارے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ ہم ختم قرآن کا بھرپور اہتمام کریں، اور اسی طرح سورۃ یاسین اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ یاسین شریف کے بارے میں ویسے بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ مطلب اپنی حاجتیں مانگنے کے لیے اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ اسی طرح دوسرا نقطہ جو ہے یہ ہے کہ معاشرے کے جو بے سہارا اور نادار وہ افراد جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے حد درجے متاثر ہیں، اور اسی طرح ہمارے جو اپنے عزیز و اقارب ہیں، غریب رشتہ دار ہیں، اور اسپیشلی پھر جو معاشرے کے اندر جو بیوہ عورتیں ہیں، یتیم مساکین، یتیم بچے ہیں، تو موجودہ حالات میں وہ چونکہ بہت زیادہ متاثر ہیں، اور اسی طرح جو یومیہ اجرت لینے والے جو مزدور طبقہ ہے، جو دیہڑی دار طبقہ ہے، تو ان کے لیے مالی مدد کرنا، ان کی مالی امداد کرنا، یا مطلب پیسوں کی شکل میں ہوں یا مہینے کا ان کو راشن پہنچانا ان کے گھر، تو اس کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح میرا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ آج کل جو سوشل میڈیا پر وائرل افواہوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بغیر کسی ثبوت و دلیل کے نیوز اور خبروں کی نشر و اشاعت آج کل کی میڈیا کا ایک فیشن بن چکا ہے۔ یعنی آپس میں جو یہ نیوز چینل والے جو ہیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، تو یہ آپس میں کمپٹیشن کی وجہ سے یہ اپنے ریٹنگ کے لیے، تاکہ ہمارا نیوز چینل زیادہ مطلب ریٹنگ حاصل کر سکے، تو اس کے لیے جو ہے یہ بغیر ثبوت و دلیل کے بہت ساری خبروں کو جو ہے ان کی اشاعت کرتے ہیں۔ تو ان کو تو صرف اپنی ریٹنگ کی فکر ہوتی ہے، مگر وہ ان باتوں کو نہیں سوچتے کہ ان کی غیر مصدقہ اور ہیجان خیز خبریں معاشرے میں کتنی افراتفری اور خوف و ہراس پھیلاتی ہیں، اور صحت مند افراد تو درکنار، معاشرے کے بیمار اور کمزور افراد بھی ذہنی تناؤ اور پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے، چاہے جسمانی تکلیف ہو یا ذہنی تکلیف ہو، ایذاء المسلم حرام۔ اسی طرح اسی بارے میں ایک واضح حدیث شریف ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یعنی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرے۔ تو لہٰذا اس کا بھرپور احساس کرنا چاہیے کہ کوئی غیر مصدق خبر جو ہے اس کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے، اور اس ضمن میں میڈیا کے ذمہ داران کو مطلب اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور چوتھا نقطہ جو ہے یہ ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں حکومت وقت، ڈاکٹر حضرات اور علماء کرام کی طرف سے جو بھی اور جس قسم کی سماجی، معاشرتی اور مذہبی پابندیاں عائد کی گئی ہیں، براہ کرم ان کا خاص خیال رکھیں۔
کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، یعنی آپ کے نفس کا آپ کے اوپر حق ہے. یعنی یہ نفس اور یہ جسم بدن یہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، تو اس کا خیال رکھنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے. یعنی بیماری کے وقت اس کی صحت کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانا تو یہ ہمارے اوپر واجب ہے. اور کیونکہ ظاہری بات ہے جب یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ایک امانت ہے تو اس کے بارے میں ہم سے پوچھا بھی جائے گا. اور آج کل موجودہ حالات میں جو یہ مختلف قسم کی احتیاطی تدابیر وغیرہ یہ حکومت وقت کی طرف سے یا ڈاکٹر حضرات کی وجہ سے علماء کرام کی طرف سے جو عائد کی گئی ہیں یا اس کا مشورہ دیا گیا ہے، تو اس کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے. اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اور چاہے یہاں پر دیس میں ہو پردیس میں ہو جہاں پر بھی کوئی بھی ہو تو اس کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو اپنے خصوصی فضل و کرم سے اس کا خاتمہ فرمائے، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ اور صحت کاملہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.